ہارون الرشید نہایت زیرک اور مدبر عباسی حکمران تھا۔ اس کا شمار دنیا کے عظیم المرتبت حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے دور خلافت میں اسلامی مملکت معاشرتی، علمی اور سیاسی میدان میں دوسری سلطنتوں سے کافی آگے تھی۔ عسکری جاہ و جلال، ایک وسیع سلطنت، معاشی خوشحالی اور عظمت کے لحاظ سے دنیا کی کوئی سلطنت اس زمانے میں ہارون الرشید کی حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ علم و ادب اور صنعت و حرفت کو بے انتہا فروغ حاصل تھا۔ اسی کے باعث ہارون کے دور حکومت کو خلافت بنو عباس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ ہارون الرشید فہم و فراست کے لحاظ سے بنو عباس کا ممتاز ترین خلیفہ تھا۔ وہ دیندار اور احکام شریعت کا پابند تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں 9 حج کیے۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ 1 سال حج کو جاتا اور 1 سال تلوار سنبھال کے جہاد کے لیے نکلتا۔ وعظ و نصیحت کا اس کے دل پہ گہرا اثر ہوتا تھا۔ بعض اوقات اس کے دل پہ ایسی حالت طاری ہو جاتی تھی کہ وعظ و نصیحت سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے۔ ہارون الرشید ایک اعلیٰ پائے کا حکمران ہونے کے علاوہ شجاعت اور مردانگی میں بھی ممتاز تھا۔ فطری طور پہ وہ ایک سپاہی واقع ہوا تھا۔ اس نے متعدد معرکوں میں فوج کی خود کمان کی۔ نڈر اتنا تھا کہ لڑائی میں ہمیشہ فوج کے آگے آگے رہتا۔ وہ شدید انتقامی جذبہ رکھتا تھا اور دشمنوں کو شاذ و نادر ہی معاف کرتا تھا۔ غصے کی حالت میں اسے اپنی طبیعت پہ قابو نہیں رہتا تھا۔ ایسی حالت میں امراء اور وزراء تک اس کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے۔ وہ ایک عادل حکمران تھا۔ قاضیوں کا تقرر خود کرتا تھا۔ اسے رعایا کی بہبود کا اس قدر خیال تھا کہ رات کو بیس بدر کا دارالخلافہ کی گلیوں میں گھومتا اور مظلوموں کی داد رسی کرتا۔ اپنی ان صفات کی وجہ سے وہ عوام میں بے حد مقبول تھا۔ مشہور کتاب الف لیلہ میں اس کے عدل، فضل شناسی اور رعایا پروری کے بے شمار واقعات موجود ہیں، جن سے اسے افسانوی دنیا میں بھی شہرت دوام حاصل ہے۔ ہارون الرشید اہل علم کو بھی بیش بہا انعامات اور اعزاز و اکرام سے نوازتا تھا۔ اس کی فیاضانہ داد کی شہرت سن کے ارباب علم و دانش دور دور سے اس کے دربار میں کھینچے چلے آتے تھے۔ چنانچہ اس کا دارالخلافہ علماء اور باکمال اہل علم و فن کا ایک مثالی گہوارہ بن گیا تھا۔ وہ موسیقی کا بھی بڑا دلدادہ تھا۔ اس کے دور میں موسیقی باقاعدہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر گئی۔ موسیقی کی محفلیں منعقد کرنے کے لیے باقاعدہ ایک وزیر مقرر تھا۔ وہ شاعروں کا بڑا قدردان اور خود بھی شاعر تھا۔ اعلیٰ صفات سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قانوں کا کچا اور وہمی واقع ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاسدوں اور شر پسندوں کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ چنانچہ اس سے ایسے افعال سرزد ہو جاتے تھے جو اس کے اعلیٰ و رفع سیرت و کردار کے یکسر منافی ہوتے تھے۔